تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ کل کے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ تم میں سب سے بہترین شخص کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر۔ اور سنو، تم میں سب سے بہترین میں ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر۔ اگر آج ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سروں پر عزتوں کا تاج سجایا جائے، دو جہاں میں کامیابی حاصل ہو جائیں، اللہ اور رسول کے محبوب ہو جائیں، اس حدیث کو عملی جامہ پہنانا ہو، ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہونا پڑے گا۔ آج ہم سب کے ساتھ بہتر ہے، دوست کے ساتھ بہتر، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر، بستی والوں کے ساتھ بہتر، پڑوسی کے ساتھ بہتر، سیٹ کے ساتھ بہتر، نوکر کے ساتھ بہتر، مگر آج ہم بہتر نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہیں۔ اس حدیث کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہترین۔ آج ہماری ایک شادی ہوتی ہے، ہماری بیوی کو ہم سے 100 شکایتیں ہوتی۔ اب کہنے والے یہ کہیں گے نہیں صاحب، ہماری زندگی سکون سے چل رہی ہے، انہیں ہم سے کوئی شکایت نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جب تک آپ کے سر پر چھت سلامت رہے گا، پہننے کے لیے کپڑے آپ دیتے رہیں گے، اچھا کھانا دیں گے، جب تک آپ کو ایسے ہی لگے گا۔ ایک شخص نے کسی دانش مند سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ایسا سبق یاد دلاؤ جس سے مجھے اپنے عیب معلوم ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا، کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں شادی ہو گئی۔ تو کہا، تمہیں تمہارے عیب دیکھنا ہے؟ تم اپنی بیوی کا ایک عیب ظاہر کرو، وہ تمہارے 100 عیب ظاہر کر دے۔ آج ہمارے گھروں کے یہ ماحول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث کو بھی نہ بھولے، جب معراج سے آپ باہر تشریف لے کر آئے تھے، معراج سے جب واپس تشریف لے کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جہنم میں کثیر عورتوں کی تعداد کو پایا، اکثر زیادہ عورتیں جہنم میں نے پائے۔ تو عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کے نافرمان تھے؟ حضور نے فرمایا، نہیں، وہ اللہ کے نافرمان نہیں تھے، وہ شوہر کے نافرمان تھے۔ کیوں؟ عورت کی فطرت میں یہ ہے کہ اگر عورت کے ساتھ ساری زندگی بھلائی کر لو، وہ جو مانگتی ہے اسے عطا کر دو، جو وہ پوچھتی ہے اسے دے دو، اگر ایک چیز میں کم کرو گی تو عورت منہ سے کہے گی، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ایسے بھی ہے جو سب کچھ چھوڑ کر، کچھ نہیں ہونا، بس شوہر کی رضامندی کے لیے بھی زندگی گزارے۔ کئی ایسے ہم نے عورتوں کو دیکھا آج کے دور میں سائیکلوں پر بیٹھ کر شوہر کے ساتھ جاتی، اور آج کی ہماری عورتوں کی ناک کٹ جاتی۔ کئی ایسے عورتیں ہیں جو ایک ٹائم کا خود کھاتی ہے، 2 ٹائم کا شوہر کو کھلاتی۔ تو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہوگا اس حدیث کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوگا۔ یہ ایک کی بات نہیں چل رہی ہے، شوہر کی بات نہیں چل رہی ہے، میاں بیوی کو
کیونکہ یہ دونوں ہی سمجھیں گے رشتہ سلامت رہے. آپ سمجھیں گے آپ نہیں سمجھیں گے یہ رشتہ سلامت نہیں رہے. تو اسی لیے بتایا گیا تھا کہ جو آج ہمارے گھر میں جو غلطی ہو رہی ہے سب سے بڑی غلطی وہ یہ غلطی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حقوق نہیں سکھاتے. اگر بچی کی شادی ہے تو ہم بچی کو نہیں سکھاتے شوہر کے حقوق کیا ہے. اگر بچے کی شادی ہو رہی تو بچے کو یہ نہیں سکھاتے بچی کی حقوق کیا ہے بیوی کے. یہی وجہ ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے گھروں میں. سال نہیں گزر رہا ہے 2 سال نہیں گزر ہے طلاق تک بات آ جائے گی. آپ جا کے دیکھیں کورٹ میں سب سے زیادہ کیسز آپ کو طلاق کے نظر آئیں گے. سب سے زیادہ کیسز خلا کے نظر آئیں گے. سب سے زیادہ کیسز اسٹیشن میں جا کر دیکھیں ڈوری کیسز کے نظر آئیں. کیوں کیا وجہ ہو گئی ہے؟ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج تھے. نہ آپ کی ظاہری زندگی میں نہ آپ کی ظاہری مثال میں نہ کسی ازواج کو آپ سے شکایت. سوچے آج ایک کے ساتھ ہماری 100 شکایت تو ہم کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو پس پوچھ ڈال دیا. دین کے تعلیمات کو پس پوچھ ڈال دیا. ہم اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دیتے؟ شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ بے ہودہ سیریل دیکھتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شوہر کیسا رہ رہا ہے اب آنے والا ہمارا شوہر بھی ویسے ہی رہے. جو اس کے اوپر حقوق نہیں بنتے بیوی کے بھی وہ لاگو کرنے جاتے. اور وہ شوہر جو سب کچھ اچھا سیکھ کر جاب لیتا ہے وہی شوہر اچھا گھر جمانے کے لیے اچھا گھر بسانے کے لیے بیوی کے حقوق نہیں سیکھتا. تو ماں باپ کا فریضہ ہے. حضور نے فرمایا اولاد کی تربیت کرو تمہارا سب سے بڑا فریضہ ہے. ہم نے سکھایا اپنی اولاد کو. بیٹی کی شادی ہو گئی ہمارے کئی بیٹیوں کی شادی ہو گئے کئی بیٹوں کی شادی ہو گئے. ہم نے حقوق سکھایا انہیں. پھر ہم کہتے ہیں جب بچی گھر آتی ہے تو اس نے شوہر نے ظلم کر دیا. آپ کیا کہہ رہے ہو اپنی بیٹی کے ساتھ؟ اپنی بیٹی کا گھر نہیں بسا رہے ہو اپنی بیٹی کا گھر توڑ رہے ہو. جب بیٹی ماں باپ کی بات سنتی ہے تو طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کرتی. تو ہمیں اپنی اولاد کو پہلے حقوق سکھانا ہوگا. بیٹی ہے تو ہمارے پاس تو منجے بٹھایا کرتے تو اس میں بیٹی کو دے کتاب یہ شوہر کے حقوق ہے سیکھو. تمہارے بیٹے کو بتائے بیوی کے حقوق ہے جو شریک حیات آپ کو ملنے والی ہے. اور یہ عورت جو داخل ہوتی ہے گھر میں یہ عام نہیں ہوتی اور شوہر بھی یہ عام شخص نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جب میاں بیوی ایجاب و قبول کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا ایمان اللہ تحفہ عطا کر دیتا ہے. ساری زندگی میں آدھا ایمان اکٹھا کرنا ہے. ہمارا پورا ایمان جب ہوگا تب ہم نکاح کریں. اور ہمارا حال یہ ہو گیا ہمارا نکاح ہوتا ہے نکاح ختم نہیں ہوتا. سال نہیں گزر رہا ہے ہمارے گھر میں ایک بچہ یا ایک بچی نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد طلاق کی بات خلا کی بات ڈوری کیس کئی کیسز ہم داخل کر دے رہے. تو ہم اپنے زندگیوں کو سمجھیں. شوہر بیوی کو سمجھے بیوی شوہر کو سمجھے. اگر گھر امن والا بنانا چاہتے ہو بچوں کا فیوچر اچھا بنانا چاہتے ہو جو گھر میں ماں باپ لڑتے ہیں ان کی اولاد کبھی اچھی تربیت نہیں پاتی. یہ سمجھ لے آپ جس گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ گھر کبھی امن کا گریوا نہیں بن سکتا. وہ امن کا گھر کبھی نہیں بن سکتا جس گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے جس گھر میں ماں باپ کے جھگڑے ہوتے. اولاد وہی سیکھے گی. کئی ایسے بیٹے ہیں کئی ایسے بیٹیاں ہیں جو شادی سے صرف اس لیے انکار کرتی ہے کہ میرے ماں باپ نے کیا کیا شادی کر کے وہ الگ ہو گئے ہمارے کو چھوڑ دیے. کس کے سہارے چھوڑے؟ ماموں کے سہارے چاچا کے سہارے جو 2 نظری ہمارے ساتھ معاملہ کیا کرتا اپنے بچوں کو الگ دیکھتا تھا ہمیں الگ دیکھتا تھا. یہ ہم ماں باپ کر رہے اپنی اولاد کے ساتھ. تم تو الگ ہو جاتے ہو نئی زندگی بساتے ہو اولاد کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ خون کے آنسو اولاد کو رلا رہے ہو. ہمیں سیکھنا ہوگا دین. اگر دین نہیں سیکھو گے ہر جگہ ذلیل رسوا ہوگا. یہ اولاد جو دل کا سکون ہے وہ قیامت کے دن دل کی بے چینی بن جائے گی. شوہر بیوی ایک دوسرے کا جو سکون ہے آج ایک دوسرے کو جو لباس کہا گیا اگر انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے ایک کے لیے ایک وبال بن جائے گا. یہ یاد رکھیں. ہمیں اپنی زندگی دین کی تعلیمات پر گزارنا ہے تاکہ ہماری 2 جہاں میں کامیابی ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.